گزشتہ کئی جمعہ تو شان سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ حضرات نے گوش گزار کر رہے ہیں۔ آج دا جمعہ شان سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ و شان و فضائل علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ گلشن پنجتن سلطان زمن خیبر شکن ہمراد مصطفیٰ دم ساد مصطفیٰ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی رتبے مرتبے آپ دیاں بلندیاں آپ حضرات دی گوش گزار کرساں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میں گناہگار بدکار سیاہکار نو حق بیانے دی توفیق عطا فرمائے۔ سنا کے اسا ساریاں نو پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رجب المرجب شریف دا دوسرا اشرا رواں دوائیں اج 12 رجب شریف ہے۔ رجب دا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، رجب دا چند چڑھیا میرے کریم دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ مالک رجب دی اندر شعبان دی اندر سنو برکتہ عطا فرما۔ یہ مہینے ساڑے واسطے باعث برکت بنا، وَبَلِّغْنَا رمضان، اور رمضان تک سن پہنچا، رمضان تک سنو پہنچا، آمین اللہم آمین۔ سے تو آفیت دے نال میرے مالک و خالق سب نو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما، آمین آمین۔ استاد محترم امام فخر الدین رازی نے سے پوچھیا ای فرماؤ لیلۃ القدر دی رات افضل ہے یا شب معراج دی رات افضل ہے؟ امام رازی نے فرمایا لیلۃ القدر دی وہ رات ہے کہ قرآن آسمان تو زمین والا آیا، اور لیلۃ المعراج دی وہ رات ہے کہ صاحب قرآن زمین تو آسمان دی طرف گئے۔ اور علماء نے لکھیے کہ لیلۃ القدر امت دے حق وچ افضل و اعلی رات ہے، اور لیلۃ المعراج سرکار دے حق وچ افضل و اعلی رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد محترم، لوگ مکی و ہجرت کر کے مدینے شریف کی طرف جا رہے، سیدنا صدیق اکبر
عتیق اطہر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اجازت دیو حضور فرمایا ابو بکر ٹھہر جا اللہ ابو بکر ٹھہر جا ان قریب اللہ مینو حکم فرمائے گا اور میں جدو مکہ چھوڑنا ہے ابو بکر میں تنو نال لے کے جا سکتا سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ عنہ آپ نے دو اونٹنیاں خریدیاں اور انہوں پالنا شروع کر دیتا اس مقصد واسطے کہ جدوں ہجرت دا حکم ہونا ہے یہ سواریاں کم موسن انہاں تے سفر کرانگا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انتظار وچنو کہ کدوں وقت آئے گا کہ سرکار مینوں حکم فرمان گے ابو بکر چل چلیے اللہ نے حکم فرما دیتے اس انتظار دے اندر وقت گزردہ پہ ہے دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی اس میٹنگ دے اندر یہ طے پایا مشاورت ہو رہی ہے دار الندوہ دے اندر کسی آکھیا جی سارے رل کے حملہ کر دیں ختم کر دینے ہیں کسی آکھیا جی قید کر دینے ہیں معاملہ ختم ہو جائے گا کسی آکھیا جی ہر قبیلے دا ایک ایک شخص ایک ایک جوان ڈپٹی لگائی جائے کہ 12 قبیلے 12 جوان اکٹھے ہو کے حملہ کر دے انہاں پھر 12 قبائل کو لوگ کس طرح بدلہ لینے اللہ کسی آکھیا جی ملک کے بدر کر دینے کی کر دینے ملک کے بدر کر دینے ابو لہب کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ ابو جال عمر نو بھیجیا سی لات دیاں قسماں کھا کے گیا منات دیاں قسماں کھا کے گیا حبل دیاں قسماں کھا کے گیا کہ میں ہنے سر لے کے آیا تے اپنا دے کے آ گیا سی اپنا دے کے آ گیا سی اس طرح کر دیں تو آدھائیں قید کر دئیے قید خانے دے اندر بھی وہ دے منن والے پہنچ ویسے ملک کے بدر کر دئیے جدرو سونا لنگدا گیا رنگ لاندا گیا میرا آقا اجڑے گھرانوں وساندا گیا کدھر بھیجاں گے پھر اے طے پایا کہ رل کی حملہ کر دیں کہ دار الندوہ دی میٹنگ رل کی حملہ کر دیں ختم کر دینے ہیں جبرائیل آئے محبوب اج رات تساں اپنے بستر تے نہیں سونا اپنے بستر تے علی نو سلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی نو بلایا حضور فرمایا علی رات میرے بستر تے سمنے اور اے بھی یاد رکھی ہر طرح دی تکلیف تنو پہنچائی جائے گی ہر طرح دی کفار دی طرف پریشانی پہنچائی جائے گی
علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم عرض کی تھی یا رسول اللہ علی حاضر علی حاضر قربان علی پاک کی جرت و بہادری تو قربان علی پاک دیاں بلندیاں تو سونا علی حاضر اور رات آئی میرے کریم عشاء تو بعد علی انہوں اپنے بستر تھے سلایا ادھی رات میرے کریم نکلے اور وہ لوگ باہر بیٹھے انتظار پہ کر دے ایک دوسرے نو کہہ رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو خیال رکھ دیں ایسا انہوں نے نہ منیا تے جہنم میں جاواں گے حضور فرمایا ہاں ٹھیک ہے سرکار انہوں دی گفتگو پہ سن دیں حضور فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے میرے کریم آقا نے کنکراں دی مٹھ پری انہاں دے ول سٹی اکھاں ملدے رہ گئے سرکار انہاں دے درمیانوں گزر گئے سرکار انہاں دے درمیانوں گزر گئے اور سرکار سدھا حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ آپ دے دروازے جو ہی دستک کوئی دروازہ فوری طور تے کھلیا حضور فرمایا ابو بکر ایڈی رات جاگ رہے ہیں عرض کی تی سونا جدوں دا تسا فرمایا کہ ابو بکر ہجرت دا مینوں بھی حکم ملنا ہے تو میں تینوں نال لے کے جانا ہے ادوں تو لے کے اج تک میں کسے رات ستا نہیں ہاں اس انتظار وچ ہو سکتا ہے یہی رات ہوے ہجرت دی اللہ اکبر ہر رات میں جاگ کے گزاردا ہر رات میری جاگدیاں گزر دی میرے کریم فرمائے ابو بکر اپنے گھر والیاں نو سائڈ تے کر میں تیرے نال گل کرنی حضور فرمایا عرض کیتی سونا اے اپنے تسا حکم فرماؤ اے اپنے تسا حکم فرماؤ میرے کریم فرمایا اے ابو بکر اذن مل گیا ہے حکم ہو گئے رات نکلنا ہے سونا میں حاضر ہاں 40,000 درم و دینار اللہ اکبر کبیر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نال رہے علامہ مدری نے تفسیر مدری دے اندر لکھی اور انہاں جگہ تے روڑے اللہ اکبر کنکر تھیلے پا کے نا لکڑ دے صندوق وچ رکھ کے تے کپڑا دے چھڑیا کہ گھر والے نو تسلی ہوئے بجڑی رقم گھر آئی ہو موجود ادھی رات آپ کھڑکی دے رستے تو نکلے کھڑکی دے رستے تو نکلے سیدنا صدیق اکبر اور میرے کریم اگے اگے سرکار پیچھے پیچھے ابو بکر چل دیاں کدی سرکار دے اگے جان دے چل دے کدی سرکار دے پیچھے چل دے کدی سرکار دے سجے چل دے کدی سرکار دے کھبے چل دے میرے کریم فرمایا اے ابو بکر تیرے چلن دا انداز عجیب ہے دلائل النبوہ امام بہقی نے لکھی ہے صدیق پاک عرض کی تی سونا میں پیچھے چل رہا ہوں نا خیال آندہ ہے کہ کدھرے اگے دشمن گھات لگا کے بیٹھا نہ ہوئے میں اس واسطے دوڑ کے اگے آ جانا اگے چلتا پھر خیال آندہ ہے کہ دشمن پچھو حملہ نہ کر دے میں دوڑ کے پیچھے ہو جانا
جدو پیچھے چلدا خیال آندا ہے کہ دشمن سجے پاسے نہ چھپ کے بیٹھا ہوئے، میں دوڑ کے سجے پاسے ہو جانا، جدو میں سجے چل رہا ہونا خیال آندا ہے کہ دشمن کھبے پاسے نہ چھپ کے بیٹھا ہوئے، سرکار تے حملہ کر دے، میں کھبے پاسے دوڑ کے آ جانا۔ امام بدر الدین عینی آپ لکھ دیں کہ ابو بکر ساری زندگی حضور دا اس طرح دفاع کر دے رہے جس طرح غلاف قرآن دی حفاظت کر، جس طرح غلاف قرآن دی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ پھر وہ مقام آیا غار ثور دی پہاڑی، سرکار دے نالین مبارک تنگ نو، اللہ اکبر، چڑھائی دا سفر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ عرض کیتی سونا آؤ نہ میرے موڑیاں تے سوار ہو جا، آؤ نہ میرے آئے آئے قربان ابو بکر پاک دی عظمت تو کہ آپ نے سرکار دی ختم نبوت دی بھی حفاظت فرمائی، اپنی صداقت دی بھی حفاظت فرمائی۔ ایک تاجر ملیا، انہیں پوچھیا بھئی یہ کون ہے؟ ابو بکر پاک آکھن با اے حضور نہیں تھے، جھوٹ ہے، صداقت وچ فرق آئے گا ہے۔ جی ابو بکر پاک آکھن با اے سرکار نو محمد عربی پھر پھڑیا جانا ہے۔ آپ نے اپنی صداقت دا بھی دفاع کیتے، سرکار دی ناموس دا بھی دفاع کیتے، اور اس طرح کیتے فرماؤں دن آدھا رجل یہدی الى صراط مستقیم، میرے نال ایک جانے جڑا مینوں سدھے رستے تے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ جھوٹ بھی نہیں بولیا، جھوٹ بھی نہیں بولیا۔ ھذا رجل یہدی الی صراط مستقیم، سیدنا صدیق اکبر سرکار نو موڈیاں تے اٹھائے، کدی سجے پیر نو چوم دین، کدی کھبے پیر نو چوم دین۔ میرے کریم فرمایا ابو بکر کی کردہ پیئے؟ عرض کیتی سونا ابو بکر معراج کردہ پیئے، ابو بکر معراج کردہ پیئے۔ میرے کریم فرمایا ابو بکر ایک کیسی معراج؟ عرض کیتی سونا دائر سے نور چلا، حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا آقا تیرے کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ اکبر، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ عنہ سرکار نو لے کے غار ثور پہنچے۔ کتھے؟ عرض کیتی سونا تسی ٹھہرو، غار بڑی پرانی معلوم ہوندی ہے، میں دی صفائی کراں، میں دی صفائی کراں، میں ویکھاں کوئی تکلیف دین والی چیز تا نہیں، حشرات الارض کوئی کیڑا مکوڑا کوئی تکلیف دین والا ڈسن والا تے نہیں۔ حضور فرمایا نہیں ابو بکر تو ٹھہر جا، میں جانا۔ عرض کیتی نہیں سونا میں جانا۔ حضور فرمایا نہیں ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں، وما من شیء الا ویعرفنی انی رسول اللہ، کائنات کے اندر ایسی کوئی شے نہیں جیڑی میں محمد نو جان دی نہیں، ہر شے مینوں جان دی کہ میں اللہ دا رسول ہاں، میں سے بخاری دی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لے کے آئے، وما من شیء الا ویعرفنی انی رسول اللہ، کائنات دی ہر شے جان دی ہے حضور اللہ دے رسول، تے حضور نہیں جان دے، حضور نہیں جان دے۔ اللہ اکبر کبیر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، اگر کوئی چیز ہے بھی تو انہیں مینوں نقصان نہیں دینا، کیونکہ وہ جان دی ہے میں اللہ دا رسول ہوں، تنوں انہیں نقصان دینے۔ عرض کیتی نہیں سونا تسی ٹھہرو میں جانا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، غار نو صاف کیتا، غار نو صاف کیتا۔ صدیق بھی عاشق نو آئے، سید العاشقین امام قسطلانی نے لکھے ہے کہ ابو بکر سرکار دی محبت دی اندر انج پگھلن جمیں پانی دی اندر نمک پگھل جاتا ہے، اس طرح پگھلن ابو بکر سرکار دی محبت دی اندر، اس طرح جس طرح پانی دے اندر نمک پگھل جاتا ہے، اتنی محبت آئی ابو بکر سرکار دے نال۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یہ امام العاشقین سید العاشقین، لیکن ایک عاشق اندر بھی بیٹھا ہے، ایک عاشق کدے اس غار دے اندر بھی بیٹھا ہے، جڑا اس انتظار وچ کہ حضور آسن تے میں دیدار کرسا، حضور آسن تے میں انہیں ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں کتنے سوراخ کیتے، کتنے 70 2 72 سوراخ کیتے، کتنے سوراخ کیتے 72 سوراخ کیتے۔ چلو ایک وچوں زیارت نہیں ہوئے گی تو دوسرے چو ہو جائے گی، دوسرے چو نہیں ہوئے گی تو تیسرے چو ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے آپ دے کول ایک چادر سی، اس نو پھاڑیا، اس تے چیتھڑے کیتے، ایک ایک ٹکڑے دے نال ایک ایک سوراخ نو بند کر چھڑیا کہ ویکھنا تے فقط ابو بکر نے ویکھنا ہے، اور انج ویکھیا ہے نا، انج ویکھیا ہے، کائنات تو ہٹ کے پھر ابو بکر نے سرکار نو ویکھے۔ اللہ اکبر۔ چادر نو پھاڑیا، پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے، 2 سوراخ باقی، ایک تے کونی رکھی ایک تے ایڑی رکھی، ایک تے کونی رکھی ہے ایک تے ایڑی رکھی ہے، اور عرض کیتا سونا تشریف لے آؤ، امامین آدھن ابو بکر بیٹھن، ابو بکر دی گود سرکار دا سر، آئے آئے سرکار دا سر ہے، حضور آرام پہ کر دیں، ابو بکر زیارت کر رہے ہیں۔ آئے اللہ اکبر۔ ایو جی خلوت کسے نو نصیب ہونی ہے؟ ابو بکر سرکار دا دیدار کری جا رہے ہیں، دیدار کری جا رہے ہیں، دیدار کری جا رہے ہیں، جدوں اس اژدہا نے، اس ناگ نے بڑی کوشش تو بعد صدیق پاک دی ایڑی نو ڈسے آئے، آپ دی اکھاں چو آنسو آئیں، چہرے مصطفیٰ تے گرے، حضور بیدار ہوئے، ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر کیڑی شاینے رلائے؟ سونا اس سوراخ دی اندر کوئی چیز دیتے بار بار دس رہی ہے، ایک باری نہیں بار بار، میں اس واسطے ایڑی نہیں ہٹائی کدھرے آپ کو تکلیف نہ دے، حضور فرمایا ہٹا ہٹا نا ہے، ہٹا۔ وہ اژدہا مار نکلیا، حضور فرمایا انج کیوں کیتے؟ کہنے لگا سونا یہ زیارت واسطے کیتا ہے، زیارت واسطے کیتا ہے، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ ویکھن نہ دیندا، جد آئیں بہاراں،
صدیق ویکھن نہ دیندا جد آئی سرکاراں ابو بکر سارے سوراخ بند کر گا لگے سوراخ اس ازدہا دے اگے وہ کپڑے جڑے نے کیڑا معنی رکھ دے سن نہیں اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں میرے کریم اتھے پوچھے جب بات انہیں حضور فرمایا فائن صوبک یا ابا بکر ریاض النظر آئے ریاض النظر فی مقام عشرہ مبشرہ صفحہ نمبر 105 بیروت کا چھاپا ہے فائن صوبک یا ابا بکر فاخبرہ بالذی صنع فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ وقال اللہم اجعل ابا بکر فی درجت یوم القیامہ۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونا چادر ہائی میں ادھے چیتھڑے کر کے میں سارے سوراخ بند کر چھوڑے کہ کوئی شے نکل کے آپ نو تکلیف نہ دے وے۔ تو میرے کریم آقا ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل ابا بکر فی درجات یوم القیامہ، میرے مالک ابو بکر نو قیامت والے دن میرے نال رکھی نا آئے ابو بکر نو قیامت والے دن کتے رکھی میرے آئے۔ تو وہ دعا انج قبول ہوئی ہے نا ابو بکر آج بھی حضور دے نال ابو بکر آج بھی حضور دے نال۔ امام زین العابدین کو کسی نے پوچھیا آکھیا بھائی اے فرماؤ حیات ظاہری دے اندر جناب ابو بکر تے عمر پاک نو کتنا قرب حاصل ہا سرکار دا، کتنا قرب حاصل ہا سرکار دا، وہ کتنے سرکار دے قریب ہان کون ابو بکر عمر پوچھیا کدے کولو امام زین العابدین کولو۔ آپ نے ایک دبادو پڑھیا فرمایا آؤ میرے نال میں تانوں دساں، آؤ میرے نال میں تانوں دساں۔ لے گئے امام زین العابدین قبر مصطفیٰ تے گئے نا آکھے ای سرکار نو اے ابو بکر نو اے عمر جتنے آج قریب نو اتنے دنیا وچ بھی قریب آج بھی نال نو تے دنیا وچ بھی حیات ظاہری وچ بھی نال آنتے آج بھی نال نو آقضا نباسو یوم القیامت دنیا وچ بھی سرکار دے نال قبر وچ بھی سرکار دے نال حشر وچ بھی سرکار دے نال آقضا نباسو یوم القیامت۔ حضور فرما قیامت والے دن ویکھنا اسی میں ہی اٹھاں گے سجے ابو بکر ہوے گا کھبے عمر ہوے گا درمیان وچ میں ہوساں درمیان وچ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات یوم فاوخ اللہ سبحانہ الی ان اللہ قد استجاب لک، اللہ نے وہی فرمائی محبوب اساں دعا قبول فرما لئی، محبوب اساں دعا۔ اگلی بات جدوں زہر نے صلاحیت کی تھی نا آخری حدیث پڑھ دیا اللہ اکبر کبیرہ، جدوں زہر جسم دے اندر پھیلیا صلاحیت کی تھی اس اژدہا دے دسن تو بعد صدیق پاک عرض کی تھی سونا اللہ اکبر کبیرہ قال کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، جدوں سرکار دے نال داخل ہوئے فعطشا عطشن شدیدن فعطشا عطشن شدیدن، ابو بکر پاک عرض کر سونا بہت زیادہ پیاس لگی، بڑی شدت دی پیاس۔ غار کے صاف کیتے صدیق پاک نے تے داخل کون کون ہوئے سرکار بھی ہوئے صدیق پاک بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تخزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ قربان جاواں سرکار اور ابو بکر، پہلے ابو بکر داخل ہوئے
غار نو صاف کیتے پھر سرکار اور ابو بکر اکٹھے داخل ہوئے یا ابو بکر نے عرض کیتا تے حضور آئے قربان جاواں سرکار نو بھی پتہ ہے ابو بکر نو بھی پتہ ہے اس کے باوجود ابو بکر آدن سونا پیاس لگی ہے تو پیاس بھی ماڑی موٹی نہیں شدت حضور فرما اذهب الى صدر الغار اذهب الى اتھے غار دے بوئے تے جان تے جا پانی پیا قبلہ شاہ صاحب آگے جمعہ پڑھن شاہ صاحب آکھن جی پانی پینے بندہ آکھے امام خطیب آکھے جاؤ جی مسجد بوئے تے جاؤ نا پانی پیو شاہ صاحب اور آنکھنا نہیں اتھے پانی کدھرو آیا مسجد بوئے تے نہ کوئی اتھے نالے نہ کنویں نہ کوئی ٹوٹی ہے نہ کوئی جناب اپنے دریا ہے پانی اتھے کدھرو آیا تو قربان جاواں فرمان والے سرکار نو عرض کرنے والے ابو بکر نو ابو بکر یہ نہیں عرض کیتی بس ہونا اتھے تو پانی ہے ہی کوئی نہ کوئی چشمہ نہیں کوئی نل نہیں کوئی نلکا نہیں کوئی ٹوٹی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا ابو بکر گئے نا تو جا کے پانی پیتا پانی پی کے واپس آئے اچھا میرے کریم واپسی دے نہیں پوچھے ابو بکر پانی لبی ہے یا نہیں نا یہ حدیث تے لفظ ہی کوئی ریاض النظر ہے اصل عربی حدیث تے ہی لفظ ہی کوئی نہیں میرے کریم پوچھے ہوئے اٹھے تو پانی آ کوئی نہ میں آپ چھڑیا لبی ہے یا نہیں لبیا نا حضور فرما ابو بکر پانی کیسا سی ابو بکر پانی عرض کیتی سونا اخلائی من العسل و ابید من اللبن و ریحت من المسک سونا اخلائی من العسل شاید نالو زیادہ مٹھا سی کدے نالو و ابید من اللبن دودھ نالو زیادہ سفید سی جڑا پانی میں پی کے آیا شہد نالو زیادہ مٹھا دودھ نالو زیادہ سفید وریحۃ من المسک وَأَبْقَى رَيْحَةٌ مِّنَ الْمِسْكِ سونا مشک و عنبر تو زیادہ اس کے اندر خوشبو آئی اچھا ہون پوچھئے سونا ای فرماؤ آیا کدو سی ای فرماؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ الا ابشرک یا ابا بکر ابو بکر میں تنوں بشارت نہ دے قل تو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی امر الملک المتوکل بالنہار الجنہ ابو بکر تو ادوں چلے آئے فرشتہ انہوں جنت وچوں لے کے چلے آئے ابو بکر تو ادوں چلے آئے فرشتہ انہوں کتوں لے کے چلے آئے جنت وچوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی سونا میرا اتنا مقام ہے رب نے میں اتنی آسان عطا کی تھی کہ میرے واسطے جنت دا فرشتہ جنت وچوں نار کھچ کے چشمہ کھچ کے لے آئے غار دے بوئے تھے میرے کریم فرمایا اے ابو بکر تو اے بات کر دے اللہ دی قسم ہے اگر کسی بندے دے عمل 70 نبیان دے برابر بھی ہوئے تیرے نال بغض رکھدا ہوئے گا ابو بکر اللہ دی قسم جنت وچ نہیں جائے گا جنت وچ تے جے جنت وچ جانے تے اج بھی وقت ہے ابو بکر نو مان لے عمر نو مان لے عثمان نو مان لے علی نو اللہ اکبر اج 12 رجب المرجب کی تاریخ ہے 12 رجب المرجب وقت تاریخ ٹائم نہیں ہوندا نہیں ترتیب بندی 13 رجب المرجب نو مولا مشکل کشا سب بولو مولا مشکل کشا شیر خدا
داماد مصطفیٰ خیبر شکن گل گلشن پنج تن سلطان زمن دم ساد مصطفیٰ امراد مصطفیٰ داماد مصطفیٰ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی ولادت دا دن نے کدو تیرہ رجب المرجب رجب ہوئے تے علی علی نہ ہوئے رجب ہوئے تے علی علی نہ ہوئے تے اگلی گل میں سنی ہوئے تے علی علی نہ ہوئے میرے اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے علی علی انج کرو علی علی انج کرو ویکھن والا آکھے با اے تے شیعہ ہو گئے انج آل بیت نو منو انج آل بیت نو منو انج علی علی کرو اسے واسطے اساں میں کوئی مطلب اعتراض والا جملہ نہیں ہے نا اساں اگر یا کوئی بندہ ہے لفظ بول چھڑے نا یا علی مدد بندے بھج کے ہوندے نے اعتراض کرن بندے بھج کے ہوندے نے تو میں ان حدیث پڑھن لگا جڑا کتاب دیکھنا چاہے میں دکھانا حضرت علی سرکار دے سامنے آئے نا تو میرے کریم نے ایک واری نہیں میرے کریم نے کئی واری آکھی ہے ایک واری نہیں حضور فرمایا یا علی یا انت سید فی العرب اے علی عرب وچ سرداری تیری ہوگی حضور پھر فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا علی دنیا تے بھی سرداری تیری ہوئے حضور پھر فرمایا یا علی انت سید فی الاخرہ علی آخرت وچ بھی سرداری تیری ہوئے گی حضور فرمایا یا علی حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ علی میں محمد اعلان کیا کرتا تیرا دوست میرا دوست ہے میرا دوست میرے رب ذوالجلال دا دوست ہے یا علی عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ علی میں محمد اعلان کیا کرتا تیرا دشمن میرا دشمن میرے رب ذوالجلال کا دشمن ہے میرا دشمن میرا دشمن کدا دشمن ہے میرے رب ذوالجلال کا دشمن ہے اللہ اکبر ایک بارہ نہیں حضور نے کئی باری فرمایا یا علی اللہ من احبکا وصدقا فیکا اے علی تیرے نال محبت کرن والا اس رو مبارک ہوئے جڑا تیرے نال محبت کر دے میرے کریم آقا دا ارشاد گرامی حضور فرمایا اللہ اکبر کبیر النظر الی وجہ علی عبادہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت علی دے چہرے نو ویکھنا کیے علی دے چہرے نو ویکھنا کیے اچھا تے جنہاں نہیں ویکھیا او کی کرن اللہ اکبر حضور فرما ذکر علی عبادہ نہیں ویکھ سکے علی علی کرو یہ بھی عبادت ہے علی علی کرو یہ بھی اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک حدیث بھی ہے ایک حدیث ہے اندازہ رو الی وجہ ہے یعنی علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ایک حدیث بھی ہے حضور فرمایا اندازہ رو الی علی عبادہ علی دی طرف نظر کرنا عبادت ہے علی دی طرف نظر کرنا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے کریم آقا در ارشاد گرامی اللہم اکرم علی میرے مالک جو علی دی عزت کردہ ہے اس نو عزت عطا فرما دے جو علی دی عزت کردہ ہے انہوں ایک اندل امال پردہ پیا جو علی دی عزت کردہ ہے اس نو عزت عطا فرما دے
اور پھر امام ترمذی حدیث لے جائے، میرے کریم فرما من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ تعالی۔ جس نے علی نال محبت کی تھی اس نے میں محمد دے نال محبت کی تھی، جنہیں میرے نال محبت کی تھی اس نے میرے رب ذوالجلال دے نال محبت کی تھی۔ جس نے علی نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جنہیں میرے نال بغض رکھیا اس نے میرے رب ذوالجلال دے نال بغض رکھیا۔ میرے کریم ہاتھ اٹھائے، من احب علی قبل اللہ صلاتہ وصیامہ واستجاب دعاہ۔ میرے کریم آقا اعلان پہ کر دیں، سنو میرے صحابہ، جڑا علی نال محبت کرن والا ہے اللہ اودیاں نمازاں بھی قبول کرتا ہے، اللہ اودے روزے بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس دیاں دعاواں بھی قبول کرتا ہے۔ کون؟ جڑا میرے علی نال محبت کرتا ہے، جڑا میرے اللہ اکبر۔ امام حاکم حدیث لے کے آئے مستدرک دی اندر، جناب ام ایمن بکریاں چراندے یا کوئی اور صحابین بکریاں چراندے، ایک بہت بڑا پرندہ نظر آیا، گدھ جتنا ہے پرندہ حلال ہے، پتھر ماریا وہ پرندہ گریا، اس نو ذبح کیتا، گھر لے آئے، کھانا بنایا، روٹیاں پکائیاں، سالن بنایا، روٹیاں پکائیاں، سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ جناب انس سرکار دے گھر آپ نوکری دے رہے، ڈیوٹی دے رہے، امام حاکم مستدرک دے اندر حدیث لکھ دے، دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان تے کھانے دا چناؤ ہو گیا، یعنی دسترخوان تے کھانا رکھیا گیا۔ میرے کریم آقا ہاتھ اٹھائے، مالک اس نو بھیجنا جڑا تیرے نال محبت کر دے، تو دے نال محبت کر دے، آئے میرے نال بہ کے کھانا کھائے، آئے میرے نال بہ کے کھانا۔ امام حاکم حدیث لے کے آئے، جناب انس آپ ڈپٹی تے مامور نوکری پہ دیں، خدمت پہ کر دیں۔ انس فرماؤں دن ادھر سرکار دعا کی گی، ادھر میں ہاتھ اٹھائے، مالک کرم کری نہ کوئی میرے خاندان دا بھیجی، اے شرف میرے خاندان نو حاصل ہوئے کہ میرے خاندان والا ہوئے۔ فرماؤں دن دعا ختم ہوئی، بار ابوہ کھڑ گیا، میں آکھیا کون؟ آواز آئی علی، آواز آئی علی۔ میں آکھیا جی ٹھہر کے آویا جی، سرکار مصروف نو، ٹھہر کے آویا جی سرکار مصروف نو۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر میرے کریم آقا ہاتھ اٹھائے، مالک بھیجنا اس نو جڑا تیرے نال پیار کر دے، تو او دے نال پیار کر دے، آئے میرے نال میرے دسترخوان تے بہ کے کھانا کھائے۔ جناب انس فرماؤں دے، میں پھر ہاتھ اٹھائے، مالک کوئی میرے خاندان دا ہوئے نا، یہ اس نو شرف حاصل ہوئے۔ ادھر سرکار دعا کر دیں، ادھر انس دروازہ کھڑکیا، کون؟ فرمایا علی۔ تیسری باری پھر انجی ہویا، میرے کریم آقا ہاتھ اٹھائے، مالک انتے کھانا ٹھنڈا ہو رہے ہے، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، مالک انہوں بھیج دے، انہوں جڑا تیرے نال محبت کر دے تو وہ دے نال محبت کر دے۔ دروازے تے دستک، کون؟ فرماؤ وہی جڑا گے آیا علی۔ انس بولن لگے، حضور فرمایا انس کون ہے؟ سونا علی، یہ بار بار آ رہے ہیں۔ میرے کریم فرماؤ آن دے، انہوں رب بھیج رہے ہیں، ایو اے رب نال محبت کردہ ہے، رب اے دے نال محبت کردہ ہے، ایو اے رب اے دے نال محبت کردہ ہے، رب نال محبت کردہ ہے۔ پھر ریاض النظرہ، ریاض النظرہ آخری حدیث پڑھا لگا، دو عربی لڑے، لڑدیاں اللہ اکبر اللہ، لڑدیاں حضرت عمر پاک دی بارگاہ لوکاں دسیا عربی لڑدے پہ، عربی آئے، فرماؤ کی گال ہے؟ آکھیا جی ساڈا ہے مسئلہ ہے، ساڈا فیصلہ کرو۔ اور میں بڑے وسوک نالے بات کرنے لگا،
اور اگے بھی میں اس گل نو پڑھیا، میں آج بھی پڑھ کے بیٹھا۔ حضرت عمر پاک اعلان فرماندے ہیں، سنو علی دی ہوندیاں اور کوئی فتویٰ نہ لکھے، علی دی ہوندیاں اور کوئی فتویٰ کیوں؟ علی اقدانا، علی اسا سب ساڈے وچوں علی سب تو بڑا قاضی، علی دی ہوندیاں اور کوئی فتویٰ نہ لکھے۔ اچھا فیصلہ حضرت عمر پاک کو آیا تو اے فرمان بھی عمر پاک دا علی دی ہوندیاں اور کوئی فتویٰ نہ لکھے، آکھی آؤ تہاڈا فیصلہ کریے۔ حضرت عمر پاک لیکن علی پاک دی بارگاہ تو انہاں ویکھیا کوئی نہ، علی پاک بیٹھے، حضرت عمر پاک فرمان لگے او سامنے جڑا بندہ بیٹھے نا اے انہیں فیصلہ کرنے تہاڈا، انہیں کرنے وہی علی المرتضی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی شیر خدا ہے، وہی دم ساد نبی ہے، وہی ہم ساد نبی ہے، وہی داماد نبی ہے، کون؟ علی المرتضی۔ یہ انہیں فیصلہ کرنے تے قربان جاواں، وہ ایکر بھی کہنے لگا یہ نہ کرنے، فرمایا وہی حق ماں تدری، تیری ماں تنو روئے تو نہیں جانتا ہے کون ہے؟ آدھا مولائی و مولا کل مومن، اے میرا بھی مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے۔ کون؟ علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔